الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کا کیا حال تھا؟ 6 صدی عیسوی میں یہ دنیا نہایت تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ شرک و بت پرستی عام ہو چکی تھی، انسانیت کا نام و نشان بھی مٹتا جا رہا تھا، غیرت و حمیت نابود ہو چکی تھی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، شرافت و نجابت دم توڑ رہی تھی، امیروں کی غریبوں پر، طاقت والوں کی کمزوروں پر حکومت چل رہی تھی، انصاف نے بھی عاجز ہو کر ظلم کے آگے شکست قبول کر لی تھی، اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا گیا تھا، خیالی تصویروں، جھوٹے معبودوں، درختوں، پتھروں، جانوروں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کی پرستش کی جا رہی تھی، شراب اور جوا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، قافلوں کو لوٹ لینا، معصوم بے گناہ افراد کو قتل کر دینا، رائی کا پہاڑ بنا کر بات میں لڑتے جھگڑتے رہنا ان کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے معمولی لڑائیوں کو برسوں کی جنگ میں تبدیل کیا جا رہا تھا، جہالت و خواندگی عام ہو چکی تھی، مالداروں اور حکمران لوگ لوٹ گھسوٹ، ظلم و زیادتی کے ذریعے عیش و عشرت کرنے میں حیوانیت اور جانور پن کی حدوں کو پان چکے تھے۔ ان حالات سے بیزار ہو کر عام لوگ شہری مصروفیات کو چھوڑ کر صحراؤں میں نکل جانے، عبادت خانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، کہیں غریبی اور معاشی تنگی کے خوف سے بچے قتل کیے جا رہے تھے، کہیں قرض چکانے کے لیے انہیں فروخت کیا جا رہا تھا، کسی جگہ شوہر اپنی بیوی کو جوئے میں ہار رہا تھا، عورت کی قیمت گھر کے ساز و سامان سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی، کبھی وہ کسی کو خوش ہو کر اس کو تحفے میں دے دی جاتی تھی۔ جب دنیا کا یہ حال ہو گیا اور دن بدن حالات مزید بگڑتے چلے جا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے قانون ہدایت کے مطابق انسانیت کے اس بھٹکے ہوئے قافلے کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اپنے بندوں کو نور ہدایت سے منور فرمانے کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ازالی فیصلہ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں ابرہہ کے مشہور واقعے سے 50 دن بعد 9 ربیع الاول عام الفیل مطابق 21 اپریل 571 سن میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے قبل 14 سالہ بیوہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے 24 سالہ عبداللہ مرحوم کے بیٹے سید الثقلین سرور کونین سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمنستان عالم میں اپنی تمام خوبیوں اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہو گئے۔